میرا امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ داڑھی شریف میں جو کنگھی کی جاتی ہے تو وہ کنگھی کرنا کیا ہے، اور کنگھی کرتے وقت یہ کنگھی بیٹھ کر کرنی چاہیے یا کھڑے ہو کر؟ اور ہم نے سنا ہے کہ وضو کے بعد کنگھی کرنے سے فکر و فاقہ مطلب ہے کہ فقیری دور ہوتی ہے، آیا کہ یہ درست ہے؟ پیارے میر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اکثر سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی مبارک میں کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے قرضہ چڑھتا ہے، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دے۔ کھڑے کھڑے داڑھی کرنے سے قرضہ چڑھنا، اس کا تو نہیں پڑھا میں نے۔ آج داڑھی میں کھڑے کھڑے کنگھی کرنے سے قرضہ، میں نے آدمی قرضدار ہو جاتا ہو، ایسا تو کہیں پڑھا نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ فقر تنگدستی، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے نا، فقر و تنگدستی دور ہوتی ہے۔ میرات جلد 6 پیج نمبر 163 بحوالہ شیعۃ اللمعات، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کتاب ہے۔ میں لکھا وضو کے بعد داڑھی میں کنگھی کرنا فقیری یعنی غربت، تنگ دستی وہ دور کرتا ہے۔ تو ستار بھائی کا فیس بک کے ذریعے سوال آیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مسجد میں کنگھی کر سکتے ہیں؟ مسجد میں بال جھڑیں گے، اس لیے مسجد میں نہ کی جائے کنگھی، باہر کی جائے۔ اگر کوئی واقعی اس کی احتیاط کر لیتا ہے کہ ایک بھی بال فرش مسجد پر نہیں گرتا، ذرا اس کو گناہگار تو نہیں کہیں گے کنگھی کی تو، تاہم یہ عوام کو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ دیکھا دیکھی یہ پھر بالوں کے گچھے جو ہیں نا یہ لہرا رہے ہوں گے فرش مسجد پر، خاص کر اعتکاف میں۔ اس لیے یہ وضو خانے یا فنائے مسجد بھی بعض جگہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جسے فیضان مدینہ عالمی مدینی مرکز، اس کا جو کھلے آسمان کا حصہ جو ہے یہ فنائے مسجد ہے۔ مسجد اور فنائے مسجد کے حکم میں فرق ہوتا ہے۔ فنائے مسجد وہ ہوتی ہے جو مسجد کی ضروریات کے لیے ہوتی ہے، تو وہاں بھی اگر کنگیاں کرنا شروع کریں گے تو بال لے رہیں گے لوگ، وہاں نماز پڑھتے ہیں، اس کو بھی صفائی رکھنا چاہیے۔ وضو خانے پر آدمی کر رہے تو میرا خیال ہے وہاں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوگا، لیکن اب وضو کر کے آپ کنگھی لے کے بیٹھتے ہیں اور پیچھے وضو کرنے کے لیے منتظر ہیں لوگ، تو یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ یعنی کوئی چیز کوئی ایسی صورت نہ اختیار کی جس سے لوگوں میں نفرت پھیلے اور آپ پھر روب سے بولیں کہ وہ مدنی مذاکرے میں ہم نے سنا تھا کہ تنگ دستی دور ہوتی ہے، غربت دور ہوتی ہے، مجھے مال چاہیے، تھوڑا انتظار کرو۔ ایسا نہیں کرنے کا، لوگوں کو بدزن نہیں کرنا ہے، تھوڑا ہٹ کر وہاں سے وضو خانے کی سیٹ سے، تاکہ دوسرا اپنا کام کرے، آپ اپنا کام کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض لوگ میت کو جب غسل دے لیتے ہیں تو میت کی داڑھی میں بھی کنگھی کرتے ہیں۔ میت کو اب وہ غربت اور مالداری سے کوئی تعلق تو ویسے بھی نہیں ہے، اور منع بھی ہے کیونکہ اس سے میت کو تکلیف ہوگی، بال کھینچتے نا داڑھی سے، میت کے بال میں کنگھی بھی نہ کی جائے، یہ زینت بھی ہے، اور میت کو زینت کرنا بھی یہ بھی منع ہے، اور میت کا بال توڑنا بھی منع ہے۔ اس طرح کے کام میت کے ساتھ نہ کیجئے۔ شیو بناتے ہیں، اب کنگھی کروا رہے ہیں، بالکل شیو کرتے ہیں، اور اگر کوئی دولہا ہو جیسے شادی قریب ہو دولہا بنا کر اس کو دفناتے ہیں۔ بیچارے ایسی ہر کوئی عقلیں ماری گئی ہیں کہ جو برکت سنت پر عمل کرنے میں ہے وہ کسی اور کام میں ہے ہی کب؟ تو یہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، میت میں مہندیاں لگائیں گے اور داڑھی معاذ اللہ موڑتے ہیں، شیو کرتے ہیں، توبہ استغفر اللہ۔ ویسے نہ زندگی میں بھی داڑھی منڈانا حرام تھا، اب یہ بیچارے فوت ہو گئے تو اب ان کی یہ داڑھی مونڈ رہے۔ جو سنتیں ہیں صرف وہی اپنائی جائے، جو علماء نے لکھ کر دیا ہمیں اس پر عمل کیا جائے۔
بہار شریعت کے چوتھے حصے میں یہ اس کے مسائل ہیں. پھر مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت پیاری کتاب ہے تجہیز و تکفین کا طریقہ، تو یہ بہت جامع کتاب ہے، تو کافی اس میں مسائل ہے، یہ اس کے مطابق کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا کہ میت کی داڑھی یا سر کے بال میں کنگھی کرنا ناجائز و گناہ ہے. حوالہ در مختار جلد 3 پیج نمبر 104. حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو کھڑا ہو کر داڑھی میں کنگھا کرے گا اس پر قرض چڑھے گا، اور بیٹھ کر کرے گا اس سے قرض اترے گا. حوالہ الحاوی للفتاوی جلد 2 پیج نمبر 46-47 دار الفکر بیروت.